بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث معزز و محترم سامعین ذی وقار، جیسا کہ اس حقیقت سے ہم باخبر ہو گئے ہیں کہ یہ انسان تخلیق پروردگار عالم میں سے سب سے بہترین تخلیق ہے۔ اور ہر شے میں اللہ کا ظہور ہے، ہر چیز سے وہی ظاہر ہے۔ اور یہ بھی میں کئی بار عرض کر چکا کہ یہ انسان اللہ کے اسماء کے مظاہر ہیں، اللہ کے اسماء کے مظاہر ہیں، اللہ کے جو نام ہیں، اسم ہیں جو صفاتی، ان کے یہ انسان کیا ہیں؟ مظاہر ہیں۔ اللہ کا اسم علیم ہے، تو اس کائنات میں اللہ کے اسم علیم کے بڑے بڑے مظاہر ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ یہ شخص بہت بڑا عالم ہے، یا یہ بہت بڑا فہم اور فراست رکھنے والا ہے، مگر جب دوسری طرف بڑھو تو قرآن کہتا ہے، حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہے، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ اور اب کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ علم ہی معرفت کے راستے کھولتا ہے، اللہ کے عرفان کے راستے کس شے سے کھلتے ہیں؟ علم سے۔ علم بذات خود ایک روشنی ہے اور ایک نور ہے جو اللہ کی صفاتی تجلیات کا نور ہے، اور جہالت بذات خود ایک اندھیرا ہے۔ جس انسان میں اس اندھیرے کا ظہور ہو، جس انسان سے اس اندھیرے کا ظہور ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ اندھیرا انسان کو شک پیدا کرتا ہے۔ اندھیرے میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ تشکیک۔ اور انسان کھل کے کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا اور کسی چیز کو پہچان نہیں سکتا۔ آپ اندھیرے میں چل رہے ہیں، آپ کو مختلف آوازیں آئیں گی، تو کسی آواز سے اندازہ ہو سکے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، مگر آپ دیکھ کر اس کو پہچان نہیں سکتے۔ تو جس طرح
اس آنکھ کے سامنے اندھیرا انسان کو مصائب کا شکار کر دیتا ہے، شک کا شکار کر دیتا ہے، اسی طرح دل کی آنکھ کے سامنے جب حجاب آ جائے، اندھیرا آ جائے، تو وہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت پروردگار عالم اس کی معرفت سے اپنے سینے کو منور نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ جب ہمیں پروردگار نے پیدا فرمایا اور پیدا فرما کے ہمیں چھوڑ نہیں دیا، یہ یاد رکھیے، پیدا کر کے ہمیں چھوڑ نہیں دیا، فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی اللہ ہر لمحہ ہر ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر اس نے کچھ مددگار بھی ہمارے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں، کچھ مددگار بھی ہمارے لیے اور کچھ محافظ بھی ہمارے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جیسے قرآن نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے محافظ پیدا کیے ہوئے ہیں، یحفظونہ بامر اللہ لہو معقبات من امر، ارشاد فرمایا کچھ میں نے محافظ پیدا کر کے تمہارے ساتھ چھوڑ دیے ہیں، یہ مت سمجھو کہ میں تمہاری حفاظت سے غافل ہو گیا ہوں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ تمہیں پیدا کر کے میں تم سے الگ نہیں ہو گیا، معکم تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر تم یہ بھی مت سمجھو کہ میں نے تمہیں اس اندھیر نگری میں تنہا چھوڑ دیا ہے، نہیں، ہم نے تمہارے لیے محافظ بھی پیدا کیے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں، ہم نے ملائکہ تمہارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ملائکہ سے یہ گواہی دلوائی کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ تم بول کے بتاؤ میری مخلوق کو کہ تم واقعی مددگار ہو میری مخلوق کے۔ فرشتوں نے کہا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ توجہ دیجیے، انسان تنہا نہیں ہے، مگر یہ تنہا بھی ہے، مگر یہ تنہا بھی ہے۔ یہ تنہا نہیں جب تک یہ اپنے خالق سے رشتہ جوڑے رکھے، اور یہ تنہا ہو جاتا ہے جب اپنے مالک سے رشتہ کاٹ دے۔ اللہ نہیں کاٹتا تعلق، بندہ کاٹتا ہے۔ اللہ مخلوق سے رشتہ تعلق نہیں کاٹتا، بندہ کاٹتا ہے۔ اس نے سارے اختیارات اسے دے رکھے ہیں کہ تو جب چاہے میرے پاس آ سکتا ہے، اور تو جب چاہے مجھے مدد کے لیے پکار سکتا ہے، تو جب چاہے مجھے اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ میں نے تجھے محسوسات کی ایک ایسی قدرت عطا کی ہے کہ جو ہی تو اپنے ساتھ مجھے محسوس کرتا ہے تو میں موجود ہو جاتا ہوں، تو جب محسوس کرتا ہے تو میں موجود ہو جاتا ہوں۔ میرے دور ہونے کی بھی ایک نشانی تمہارے اندر واضح ہو جاتی ہے، اور میرے قریب ہونے کی بھی ایک نشانی تمہارے اندر واضح ہو جاتی ہے۔ جب تمہارے اندر خفت پیدا ہو جائے، ہلکا پن پیدا ہو جائے، لچر پن پیدا ہو جائے، تمہارے اندر غلیظ خصلتیں پیدا ہو جائیں، تمہارے اندر گندی عادات پیدا ہو جائیں، سمجھ لو کہ تم نے خود مجھے دور کر دیا، سمجھ لو کہ تم نے خود مجھے دور کر دیا ہے۔ میرے دور ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ تمہارے دل میں اضطراب پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے گا، تمہارے چہرے خوف زدہ ہو جائیں گے، تمہارے دل کمزور ہو جائیں گے، اور تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔
میرے دور ہو